نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا روزہ یا کوئی بھی روزہ افطار کس چیز سے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کھجور ہے، چھوارا ہے، تو اس کے ساتھ وہ روزہ افطار کرے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی میٹھی چیز اگر اس کے پاس ہے، فروٹ ہے، ٹافی ہے، کوئی بھی ایسی میٹھی چیز ہے تو اس کے ساتھ وہ روزہ افطار کر لے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی سے روزہ افطار کر لے جب اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ جو مشہور ہے کہ نمک سے روزہ افطار کرے، یہ جاہلانہ بات اور جاہلانہ فلسفہ ہے، عقل کے بھی خلاف ہے کہ سارا دن پیاس برداشت کر کے شام کے وقت وہ اس کو نمک چٹایا جائے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ حضرات جو غایت تقوی رکھنے والے متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود روزہ افطار پانی سے کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم 100% یہ وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سارا سرمایہ حلال کا ہے، کہیں کوئی حرام کا پیسہ اس سے کھجور نہ آئی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک آدمی نے بڑی مشکل سے اور مشقت سے کھیتی آباد کی ہو، اور وہ جب کھیتی کٹنے کے قابل ہوئی ہو تو اس وقت کوئی اس کو آگ لگا دے تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، دکھ ہوگا۔ تو اب اس لحاظ سے 15-16 گھنٹے روزہ رکھ کے آخر میں کسی حرام چیز سے افطار کر کے سارا نور، اس کی روحانیت ختم کر دیں، تباہ کر دیں، تو واقعی یہ اس کھیتی کے جلانے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے کچھ متقی لوگ غایت تقوی والے وہ یہاں پر پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتیں باقی استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے الزام کے مطابق کر رہے ہیں تو ان پر خیر قدغن نہیں لگانی چاہیے، لیکن جو اس درجے کے غایت تقوی والے متقی لوگ ہوں بھی تو ویسے جو ہے اتنا زیادہ باریکی میں جانا ہر آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے کچھ حلال کے اور کچھ حرام کے ذرائع ہوں تو اس کو حرام کے ذرائع تو ترک کر دینا چاہیے، لیکن اگر مال اس طرف سے بھی آیا تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب مال کون سا ہے۔ اگر اکثر حلال کا ہے اور کچھ تھوڑا حرام کا ہے اور مکس ہو گیا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، تو ایسی صورت میں ہم اس پر حلال کا ہی بظاہر حکم لگاتے ہیں قواعد شرعیہ کے لحاظ سے، زکوٰۃ وغیرہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے، تو وہاں اس کے مال کو دوسروں کے لیے استعمال کرنے کے اعتبار سے یا اس طرح کی صورتیں، مثلا یہ افطاری وغیرہ بھی اس میں سے اگر ہو رہی ہے تو ہم اس کو حرام کا حکم اس پر یکدم نہیں لگائیں گے۔ عام قاعدہ تو یہی ہے اس حوالے سے، لیکن تقوی والے اگر حضرات اس ترتیب جاتے ہیں جو میں نے بیان کی ہے پہلے، تو گنجائش ہے، ہر آدمی اس کو لینا، ہر آدمی کے لیے اس طرح کا مسئلہ اس کو لینا، اس پر عمل کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ویسے ایک بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور میں سود عام ہو جائے گا، اور اتنا زیادہ کہ اگر سود نہ بھی پہنچا، اس کو نہ بھی کھایا اس نے، تو سود کے بخارات سے نہیں بچ سکے گا۔ تو آج واقعی اس دور سے ہم جا رہے ہیں کہ ہر آدمی، کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو قسم اٹھا کے حلفاً یقین کے ساتھ 100% اپنی کمائی کے حلال ہونے کا دعویٰ کر سکے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان آ ہی جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی پانی سے ہی افطار کرتا ہے، بہرحال اس حوالے سے یہ مختلف تعبیرات و تشریحات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا